पुलिस और आवाम तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। हफ्तेवार प्रोग्राम पुलिस और आवाम के साथ आपका मेज़बान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन हिशाम अल-बलूची हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आज के हल्के में मेरे साथ जो ऑफिसर तशरीफ फरमा हैं, इस वक्त उनका ताल्लुक है कम्युनिटी पुलिसिंग डिपार्टमेंट से और ये हैं लेफ्टिनेंट खालिद हुसैन शम्बरी। इनसे हमारी बातचीत होगी और हम इंतज़ार में हैं एक और पुलिस ऑफिसर के जो कि हैं ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से, यानी कि इंसानी हकूक़ के इदारे से, और वो होंगे कैप्टन अब्दुल लतीफ़ हुसैन अमान अल अली। उनका हमें इंतज़ार है कि वो तशरीफ़ लाएँ, लेकिन फ़िल वक्त जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट खालिद हुसैन शम्बरी जो कि ऑफिसर हैं कम्युनिटी पुलिसिंग डिपार्टमेंट के। उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगाज़ करते हैं और बहुत से वो सवालात जो कि आप में से बहुत से लोगों के लिए नए होंगे, बहुत सी ऐसी मालूमात भी होंगी कि ये इदारा किस तरह से बग़ैर किसी को नुकसान पहुंचाए, बग़ैर FIR काटे, किस तरह से बहुत सारे मामलात को ये इदारा हल कर सकता है। يسعدني أن نرحب بسيادة الملازم خالد حسين الشمري ضابط في إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الملازم في إذاعة الأردن. يا مرحبا فيكم، الله يجزاكم خير، يعطيكم العافية على المقابلة. الله يعطيك. يا مرحبا بك سيادة الملازم، ويعني بحضورك وبوجودك الاستوديو تنور ما شاء الله اليوم. أشوف إن اللايتات يعني الله يعطيكم العافية، نوركم إن شاء الله. وإن شاء الله صوتك راح ينور أسماع المستمعين بإذن الله. بإذن الله تعالى، الله يجزاك خير. الله يسلمك. سيادة الملازم، يعني إدارة الشرطة المجتمعية كما هو واضح بهذا المسمى من إدارات المهمة التي تخدم الجمهور بدون ما يعني تسجل البلاغات الجنائية والأمور هذه. فلو بدأنا بالنبذة التعريفية لإدارتكم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الشرطة المجتمعية هي ما تقوم عليه اللي هو حل المشاكل الودية ومساعدة الجمهور والتواصل مع كافة فئات المجتمع، دعمهم والأشياء كثيرة لحل الودي عندهم، العكس اللي هو الجناية اللي هو فتح البلاغات الجنائية مثل ما ذكرت في البداية. نعم. الحل عندنا كله ودي ومساعدة الجمهور. نعم نعم. فما هي الأهداف يعني اختصاصات لإدارتكم؟ توجد فيها أهداف كثيرة، منها الدعم الاجتماعي، فيها التواصل، فيها الإدارة والأشياء هذه كلها، والتوعية والدراسات وكل الموجود في نفس الإدارات الأمنية، بس أكثرها في قلت لك في الحل الودي يعني. نعم نعم. میرا جو سوال تھا لیفٹیننٹ خالد حسین شمری سے وہ یہ تھا کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ یہ وہ تمام کام کرتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہماری وہ مدد کرتا ہے ان تمام چیزوں میں، لیکن اس انداز میں کہ کوئی کرمنل جو رپورٹ ہے وہ درج نہیں کرتا جیسے کہ دیگر جو نارمل جو پولیس کے ادارے کرتے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، تھوڑا سا تعارف کروائیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے کا جو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کمیونٹی پولیسنگ، کمیونٹی کا لفظ اس میں ہے، یعنی کہ سماج کا، معاشرے کا. تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہمارا ادارہ جو کام کرتا ہے وہ دوستانہ حل تلاش کرنے پہ کام کرتا ہے، یعنی کہ جو پرابلمز ہیں لوگوں کی وہ تو ہوتی ہی ہیں، اور ان کا ایک حل وہ ہوتا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں عام طور پہ، جو کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، پھر ایک کیس بنتا ہے یا بلایا جاتا ہے یا کسی کو ڈانٹا جاتا ہے، کسی کو سزا دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کے یہاں اس میں جو ہے وہ یہ کہ آپ کا جو کام ہے وہ بھی ہو جائے گا اور کسی کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ یہ کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے ہمارے سماج کے جتنے طبقے ہیں سب کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ یہ رابطہ کرتے ہیں اور ان کی جو بھی سپورٹ جن کو ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو وہ کرتے ہیں. بالکل الٹا جو کہ کرمنل انویسٹیگیشن میں ہوتا ہے یا دوسرے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں ہوتا ہے. میں نے ان کے مقاصد یا ان کے جو ان کے اغراض و مقاصد ہیں ان سے پوچھے تو وہ کیا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ سماجی طور پر جن کو سپورٹ کی یعنی کہ سوشل سپورٹ کی جو ضرورت ہے وہ ہم دیتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، لوگوں سے تمام کاموں کو دیکھتے ہیں، اویئرنیس کے جتنے بھی جو کام ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، پھیلاتے ہیں اویئرنیس کو، اور اس کے علاوہ اسٹڈیز بھی ہم
کرتے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے مددگار ثابت ہوتے ہیں. خوش آمدید آپ کے پروگرام پولیس اور عوام میں. اور تھوڑا سا وقفہ ہم نے اس لیے لیا کیونکہ ہمارے جو دوسرے مہمان جن کا ہمیں انتظار تھا کیپٹن عبداللطیف حسین امان العلی کا جو کہ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, وہ پہنچے اور ان کی انٹری ہو رہی تھی. ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں اور ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے جو مہمان تھے لیفٹیننٹ خالد حسین شمری جو کہ کمیونٹی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اور وہ بتا رہے تھے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے جو مقاصد ہیں اور جو اس کی ذمہ داری ہیں وہ کیا ہیں, اس میں مزید وہ اضافہ کرنا چاہیں گے. سيادة الملازم خالد حسين الشمري, كنت تتكلم عن أهداف واختصاصات إدارة الشرطة المجتمعية, تفضل. صحيح. أضيف لهم بعد المشاركة في الفعاليات والمهرجانات والمناسبات العامة مع المواطنين والوافدين لتعزيز روح التعاون لديهم في التعامل مع أجهزة الشرطة وتوصيلهم اللي هم يريدون من أي شيء يحتاجونه في المساعدة. نعم. انہوں نے اپنے جو ادارہ ہے اس کے جو مقاصد اور جو اہداف ہیں اور جو ذمہ داری ہیں اس میں اس چیز کا اضافہ کیا کہ ہم دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ہم شرکت کرتے ہیں, اور قطری شہریوں کے ساتھ بھی اور جو باہر کے لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں مقیم ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں بھی ہم شامل ہوتے ہیں. اور اس شمولیت کی یا اس شراکت کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں تعاون کی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں. وفي هذه نعم اوکے. اب میں جو ہے اپنے دوسرے جو ہمارے جو مہمان ہیں ان کا ہم استقبال کریں گے, ان سے بات کریں گے. والآن يعني يسعدني أن نرحب بسيادة النقيب عبد اللطيف حسين أمان العلي ضابط في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة النقيب في إذاعة الأردو. أهلا فيك أخوي, أنا سعيد أني أكون معكم, نجدد اللقاء مرة أخرى. في البداية أحب أشكركم على حرصكم الدائم على استضافة ممثلين عن إدارة وزارة الداخلية, التعريف بالخدمات والاختصاصات اللي تقدمها وزارة الداخلية لعموم المقيمين على دولة قطر سواء كانوا مواطنين أو من أخوتنا المقيمين. وفي الحقيقة احنا كوزارة الداخلية عندنا رؤية, وبشكل خاص إدارة حقوق الإنسان عندنا رؤية وهدف استراتيجي دائما أن احنا نوطد العلاقة مع المجتمع ونعزز العلاقة, ودائما نكون في تماس مباشر مع أفراد المجتمع من خلال أكثر من جانب, من ضمنها اللقاءات اللي نعقدها في الإذاعة. نعم. واحنا سيادة النقيب يعني أسعد بوجودك معنا اليوم, وإن شاء الله راح تكون حلقة مفيدة ومثمرة للسادة المستمعين. میں نے ان کا جو ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں جو کہ انسانی حقوق شعبے سے ہیں یا ڈپارٹمنٹ سے, ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, کیپٹن عبداللطیف العلی, اور ان کا استقبال کیا جس کے جواب میں انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ کا جو چینل ہے وہ ہمیشہ وزارت داخلہ کے مختلف اداروں کے آفیسرز کو دعوت دیتا ہے, جس کی جو وجہ یا جس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وزارت داخلہ کی جانب سے جتنی بھی سروسز مہیا کی جاتی ہیں, فراہم کی جاتی ہیں, وہ لوگوں کے سامنے آئیں, لوگوں تک پہنچیں, چاہے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں قطری ہوں یا غیر قطری ہوں, ان سب کے لیے جو بھی سروسز ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کا ایک ویژن ہے, اور خاص طور پر اگر میں اپنے ادارے کی ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو ہمارا ایک ویژن ہے اور ہمارا ایک اسٹریٹجک ایک گول ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ, یہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط تر ہوتا جائے. اور اسی لیے ہماری جو براہ راست ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے مل کر کے ہم کام کرتے ہیں, اور کئی طرح سے ہمارا یہ رابطہ رہتا ہے, اور انہی جو مختلف طرح سے رابطہ ہوتا ہے انہی رابطوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ ہم یہ ریڈیو ٹی وی کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی ہم اپنے جو عوام ہیں ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں. سيادة النقيب يعني تعقيبا على الكلام وعلى المقدمة, يا ليت يعني تتحدثنا بالنبذة التعريفية لإدارة حقوق الإنسان واختصاصاتها. في البداية طبعا أحب أنوه أن إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية تم إنشائها في عام 2005,
إنشاء الإدارة في الحقيقة جاء يعني تماشيا مع توجه الدولة لتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان. فالمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان تتكون من عدة مؤسسات في الدولة، يعني أبرزها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. نعم. وإحنا في الحقيقة على تعاون وثيق مع هذه الجهات كلها. الهدف من إنشاء الإدارة كما ذكرت لك أنها تعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان. نعم. في الدولة. من إنشاء الإدارة إلى اليوم حقيقة الإدارة حققت العديد من الإنجازات والأنشطة في إطار اختصاصاتها المنوطة فيها. نعم. عندنا طبعا أكثر من اتجاه نعمل عليه، يستهدف سواء في تعاملنا مع الجمهور أو في الجانب الرقابي أو في الجانب التشريعي والقانوني. मेरा जो सवाल था वो ये था कि आपका जो इदारा है उसके बारे में ज़रा सा हमें मज़ीद बताइए कि आप का इदारा कब कायम हुआ या उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन राइट्स का जो डिपार्टमेंट है ये सन 2005 में इसका क़याम अमल में आया था, और इसके क़याम की वजह ये थी कि जो एक उमूमी तौर पर मुल्क में जो एक फ़ज़ा थी उसके साथ चलते हुए कि किस तरह से इंसानी हुकूक़ को मज़ीद महफूज बनाया जाए या उन्हें और ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए, उन्हें मजबूत किया जाए। और इसके लिए कई सारे इदारे और कई सारे फ़रीक़ मिल करके काम करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे वज़ारत ख़ारजा में इंसानी हुकूक़ का डेस्क है, वहाँ पे एक सेक्शन है बाकायदा वो है, या जो नेशनल कमेटी है फॉर ह्यूमन राइट्स एक तरफ वो है, और फिर जो इनका जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है वज़ारत दाखिला का, तो ये तीनों मिल करके एक मुकम्मल एक सिस्टम बनता है, एक मुकम्मल एक ऐसा निज़ाम अमल में आता है कि जिससे मुल्क में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। उसके लिए ये लोग काम करते हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि उनके डिपार्टमेंट ने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं अब तक, और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि हमारा जो इदारा है वो कई तरह से काम करता है, उसके कई सारी जिहतें हैं। एक जिहत ये है कि वो जो आइन साजी है उसमें अपना किरदार अदा करता है। एक उसकी जिहत ये है कि वो आवाम के साथ, पब्लिक के साथ जो एक बराह रास्त इंटरेक्शन होता है उसके ज़रिए से वो उनकी खिदमत अंजाम देते हैं। और एक जिहत इस इदारे की ये भी है कि जो एक निगरानी का जो एक फरीज़ा है, चीज़ों को सुपरवाइज़ करने का, उन पर नज़र रखने का, वो भी ये इदारा अंजाम देता है। तो ये मुख्तलिफ़ जिहतें हैं जिनके ज़रिए से वो काम करते हैं। سيادة النقيب سوف أرجع إليك راح نتكلم عن الخدمات المقدمة للوافدين، لكن قبل ذلك أتحول إليك سيادة الملازم خالد حسين الشمري، ضابط في إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية القطرية. سيادة الملازم، يعني الشرطة المجتمعية هل هذه الإدارة موجودة في كل الدولة أم هناك مكاتب في مناطق خاصة؟ موجودة طال عمرك في شو اسمه في جميع الإدارات الأمنية. نعم. كل إدارة أمنية في الدولة فيها فرع موجود، والمقر الرئيسي اللي هو في مدينة خليفة المرور سابقا. نعم. مقر المرور سابقا. وفي كل الأقسام أو في كل جميع الإدارات الأمنية جميع الخدمات موجودة، خدمات من استقبال الجمهور وغيرها. كل الإدارات الأمنية، كل إدارة أمنية فيها 5 إدارات أمنية موجودة فيها مقر رئيسي اللي هو فرع. فرع. تمام. मेरा सवाल ये था कम्युनिटी पॉलिसिंग डिपार्टमेंट के हवाले से कि क्या आपका कोई एक ही जगह आपका इदारा है या हर जगह पर हैं, पूरे मुल्क में आप मौजूद हैं? तो उन्होंने कहा कि जितने भी जो सिक्योरिटी स्टेशंस हैं उन सब में हमारी भी ब्रांच मौजूद है, लेकिन जो इनका जो हेड ऑफिस है या मेन ऑफिस है वो मदीना खलीफा में है, जो कि आप जानते हैं जो ओल्ड ट्रैफिक हेडक्वार्टर होता था, जो पुराना जो मरूर जिसको हम कहते हैं पुराना वाला, वहाँ पर अब इनका फ़िलहाल मेन ऑफिस है। और लेकिन जो जहाँ तक बात है ब्रांचेस की, तो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं बड़े, हर जगह मौजूद है इनकी ब्रांच, और वहाँ पर वो तमाम सर्विसेज फराहम की जाती हैं जो कि मेन ऑफिस में फराहम की जाती हैं। तो अगर किसी को कुछ ऐसा लगे कि वो इस इदारे से फ़ायदा उठा सकता है तो ज़रूर अपने इलाके के लिहाज से वो उन लोगों से रब्ता कर सकता है। طيب سيادة الملازم، يعني هل تنصح المستمعين مثلا أن إذا هو
حاس أن ممكن إدارتكم تساعدها أو تدعمها في موضوع معين، فهل تنصح بأن يعني يروح للفرع اللي موجود في منطقته أم ممكن يعني يروح في أي منطقة وفي أي فرع؟ في البداية أنه يروح الأقرب فرع له، والاختصاص يكون أحسن له، يعني مثل اختصاص أمن الشمال في الشمال، في العاصمة، أمن الجنوب في الجنوب، يعني الأشياء كل اختصاص ياخذ اختصاص اللي هو منطقته في إدارة أمنية. وإذا مش قريب للمكان بالعكس نساعده بأي فرع يصلنا نساعده نوصل المكان ان شاء اللہ. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو لگے کہ اس کو کمیونٹی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں دوستانہ ماحول میں کام کرتے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح کوئی جھگڑا مزید نہ بنے بلکہ پیار سے مسئلے حل ہو جائیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو جس علاقے میں کیا اسی علاقے کی برانچ میں جائے یا وہ کہیں بھی آ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی وائز دیکھا جائے تو وہ اگر وہ اپنے ہی علاقے میں جائے گا تو زیادہ بہتر ہے. جیسے شمال کے علاقے والا شمال میں جائے، دخان والا دخان میں، وکرا والا وکرا میں، دوحہ والا دوحہ میں، کیپٹل پولیس والا کیپٹل پولیس. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کارروائی ہے وہ آسان ہوتی چلی جائے گی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا وہ نہیں کر سکتا کوئی شخص کسی وجہ سے تو وہ جہاں بھی وہ آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے اور جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم اس کے لیے کریں گے. تو یہ تمام باتیں ہیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں. اور میں ہوں آپ کے میزبان عبید طاہر. میرے ساتھ وزارت داخلہ کے 2 آفیسر تشریف فرما ہیں، کیپٹن عبداللطیف حسین امان العلی جو کہ انسانی حقوق ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور میرے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ خالد حسین الشمری جو کہ کمیونٹی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ سے ہیں. الآن نرجع إليك سيادة النقيب فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للوافدين من إدارتكم. في الحقيقة قبل ما أتكلم عن الخدمات المقدمة أبغى أنوه حق نقطة جدا مهمة اللي هي الرؤية اللي نشتغل عليها، المنهج اللي نشتغل عليه. تفضل. ما يخفى عليكم أن دولة قطر منذ إصدار الدستور الدائم في عام 2004 وقبل ذلك كان عندها هدف استراتيجي لتنمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. نعم. ومن هذا المنطلق انضمت الدولة إلى العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان اللي تحمي حقوق الإنسان في كافة القطاعات، سواء الحقوق المدنية أو الحقوق السياسية أو الحقوق الاقتصادية أو حتى حقوق العمال من ضمنها. طبعا لما نتكلم نقول حقوق مدنية وحقوق سياسية وحقوق اقتصادية هي تشمل جميع المقيمين على أرض الدولة. وآخر اتفاقيات انضمت لها الدولة كان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 2018. وطبعا هذه من أبرز الاتفاقيات على المستوى الدولي وتمثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فهي تقريبا تشمل جميع الحقوق الأساسية اللي يتمتع فيها اللي يجب أن يتمتع فيها الإنسان بما يحفظ كرامته البشرية. نعم. هذا أولا. النقطة الثانية الخدمات اللي نقدمها في إدارة حقوق الإنسان. طبعا احنا نفس ما ذكرت لك عندنا أكثر من اتجاه عمل. نعم. عندنا الاتجاه الخدمي، فمقر الإدارة عندنا المقر الرئيسي، طبعا احنا عندنا مقر واحد. ممكن نتلقى وندرس أي شكوى ترد إلينا من جميع المقيمين على أرض الدولة لأي موضوع يتعلق بذو صلة بحقوق الإنسان لا علاقة بوزارة الداخلية أيا كانت الإدارة المالية. فعندنا احنا قسم مختص اللي هو قسم الشكاوى والتحقيقات. القسم هذا قسم الشكاوى والتحقيقات اختصاصه الرئيسي تلقي الشكاوى والالتماسات التي ترد إلينا من الجمهور سواء بالحضور الشخصي أو عن طريق البريد الإلكتروني أو حتى تحال لنا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبحثها ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع جميع الجهات سواء داخل الوزارة أو حتى خارج الوزارة. هذا فيما يتعلق بالخدمات اللي نقدمها للجمهور. نعم. طبعا في الاتجاه الآخر من اتجاهات عمل الإدارة هو ما يسمى بالاتجاه القانوني.
نفس ما ذكرت لك أن هناك طائفة كبيرة من الاتفاقيات الدولية انضمت لها دولة قطر. نعم. فإحنا كإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية في الحقيقة معنيين أن إحنا نحرص على تنفيذ أهداف هذه الاتفاقيات على مستوى وزارة الداخلية، ونتابع تنفيذ الالتزامات اللي واردة في هذه الاتفاقيات فيما يتعلق بمجالات عمل وزارة الداخلية ككل. نعم. سواء فيما يتعلق بالجانب الأمني أو الجانب الاجتماعي لوزارة الداخلية أو الجانب الإداري إلى آخره. نعم. كيف احنا نوصل حق تنفيذ تحقيق الأهداف وتنفيذ الالتزامات؟ احنا بشكل سنوي نعقد ورش تدريبية وندوات توعوية ولقاءات تفاعلية ولقاءات تشاورية مع مختلف الإدارات في وزارة الداخلية. نعم. لتعريفهم بأبرز حقوق الإنسان اللي نصت عليها الاتفاقيات الدولية اللي انضمت لها الدولة. نعم. وتوعيتهم بالآليات اللازمة لعكس هذه الحقوق في أدائهم على الواقع العملي في تعاملهم مع الجمهور. نعم. میرا جو سوال تھا کیپٹن عبداللطیف حسین امان علی سے وہ یہ تھا کہ آپ کے ادارے میں جو یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کیا سروسز فراہم کی جاتی ہیں اور کس انداز میں. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں میں آپ کو جو قطر کا اور ہمارے ادارے کا جو ویژن ہے اس کے بارے میں مزید بات کرنا چاہوں گا. تو اس بات کا آغاز انہوں نے یوں کیا کہ قطر میں جب سے قطر کا جو دائمی دستور ہے جب سے اس کا اجرا کیا گیا ہے سن 2004 سے تب سے لے کر اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد خاص طور پر یہ کوشش ہے کہ قطر کے اندر رہنے والے تمام انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں انسانی حقوق ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے اور ان کو مستحکم کیا جائے ان کو بہتر بنایا جائے. اس مقصد کے لیے ایسے تمام مختلف معاہدوں پر قطر نے دستخط کیے ہیں کہ جس میں انسانی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے. اب ان حقوق میں اس کے شہری حقوق ہیں جو سول رائٹس جو ہوتے ہیں یا سیاسی حقوق ہیں جن کو ہم پولیٹیکل رائٹس کہتے ہیں یا جو اکانومی سے معیشت سے جڑے ہوئے جو حقوق ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس میں جو ورکرز کے جو لیبرز کے جو حقوق اور رائٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ مختلف طرح کے معاہدے ہیں انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں وہ کیے گئے ہیں جس میں کہ جو لیٹسٹ جو اس سلسلے کا جو معاہدہ تھا جو آخری جو معاہدہ تھا وہ بین الاقوامی معاہدہ ہے کہ جس میں انسان کے تمام شہری سیاسی اور اقتصادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے اور یہ سن 2018 میں 2018 میں اس پر دستخط کیے گئے تھے. اور یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی ایک آئین ہے کہ جس میں انسانی حقوق تمام انسانی حقوق اس میں واضح کیے گئے ہیں ایسے حقوق کے جن کے ہوتے ہوئے ایک انسان کے بہتر اور باعزت زندگی گزار سکتا ہے. اچھا جہاں تک ان سروسز کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ کئی اعتبار سے خدمات انجام دیتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو سروسز جو پریکٹیکلی جو سروسز دی جاتی ہیں اس کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ایک ہی آفس ہے ایک ہی جگہ ہمیں جو ہمارا جو مین آفس ہے اور وہ مدینہ خلیفہ میں ہے. وہاں پر آپ کسی بھی طرح کی جو شکایت ہے کسی بھی طرح کی جو کمپلینٹ ہے وہ یہ ریسیو کرتے ہیں اور وہ کسی بھی ایسے ٹاپک سے ایشو سے متعلق ہو سکتی ہے جس کا تعلق انسانی حقوق سے ہو اور اس کیس کا تعلق وزارت داخلہ سے ہو. تو وزارت داخلہ میں اگر آپ کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی ہوتی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک کمپلینٹ سیکشن ہے اس ادارے میں. وہاں پر آ کر کے آپ اپنی جو شکایت ہے وہ درج کر سکتے ہیں اپنا جو موقف ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں خود آ کر کے یا ای میل کے ذریعے سے آپ اپنی جو بھی پرابلم ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کے پاس وہ جو کیسز جو کہ نیشنل کمیٹی جو ہے فار ہیومن رائٹس قطر کی اس کی جانب سے آتے ہیں تو وہ ان پر بھی غور کرتے ہیں اور اس کا دیگر تمام اداروں کے تعاون سے جو بھی حل اس کا ممکن ہو وہ نکالا جاتا ہے. اس کے علاوہ شروع میں جیسے ایک اور رخ ہے اس ادارے کا جو کہ قانونی اعتبار سے ہے اور اس کے تحت جو جن معاہدوں پر
دستخط کیے گئے ہیں, جو انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں ان پر جو دستخط کیے گئے ہیں, ان پر کیسے عمل درآمد کیا جائے, اور اس معاہدے کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, کیا ان پر عمل ہو رہا ہے, کتنا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, وہ تمام چیزیں اس کو یہ فالو اپ کرتے ہیں. اس کا ایک سیکیورٹی اینگل بنتا ہے, ایک سوشل اینگل بنتا ہے, اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو اینگل ایک بنتا ہے, اور یہ سارے وزارت داخلہ میں یہ چیزیں یہ لوگ اس پہ نظر رکھتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں. کس طرح سے کرتے ہیں, اس کے لیے یہ بہت سارے سمپوزیم کراتے ہیں, بہت سارے ورک شاپس کراتے ہیں, بہت سارے انڈکشن سیشنز کراتے ہیں, بہت سارے انٹریکٹیو سیشن کراتے ہیں, اور ان کے ذریعے سے وہ جو تمام جو معلومات ہیں اور وہ جو تمام جو طریقہ کار ہے, اس کا جو میکینزم ہے, وہ پہنچاتے ہیں اپنے مختلف اداروں کو, اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسانی بنیادی حقوق کیا کیا ہیں, نمایاں کیا کیا حقوق ہیں, اور کس طرح سے ان کو آگے ڈیل کرنا ہے پبلک کے ساتھ, عوام کے ساتھ. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ اس ادارے کی جانب سے کی جاتی ہیں. خوش آمدید. پروگرام جاری ہے پولیس اور عوام, اور دو آفیسر میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں, کیپٹن عبداللطیف حسین امان العلی جو کہ انسانی حقوق ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اور لیفٹیننٹ خالد حسین شمری جو کہ کمیونٹی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ سے ہیں. اور اس وقفے سے پہلے کیپٹن عبداللطیف ہمیں بتا رہے تھے کہ اس ادارے کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں یا وہ کیا کیا کرتا ہے, اور مزید اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. سیادة النقيب عبداللطيف حسين امان العلي, كنت تذكر لنا الاختصاصات أو أبرز الاختصاصات لإدارة حقوق الإنسان, فهل لنا نكمل هذه الاختصاصات؟ طبعا أيضا في الجانب القانوني احنا دائما بعد بالتعاون مع أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة نعمل أيضا على التشريعات, يعني تشريعات المتعلقة بالوافدين, مثل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين. دائما ما احنا نشارك صراحة في مراجعة هذه التشريعات وتحديثها بما يعني يلبي متطلبات حقوق الإنسان. هذا فيما يتعلق بالجانب القانوني. عندنا أيضا جانب أو اتجاه رقابي في عمل الإدارة من خلال حرصنا أن في تطبيق قانون المؤسسات العقابية والإصلاحية. احنا عندنا يعني جانب رقابي على جميع اماكن الاحتجاز في الدولة للتأكد من تطبيق هذه الاماكن لمعايير حقوق الانسان الدولية والمعايير الوطنية المعتمدة في هذا المجال. عندنا ايضا جانب نفس ما ذكرت اللي هو الجانب التوعوي الوقائي, اللي هو نشر ثقافة حقوق الانسان. يعني لأن نعرف الاشخاص بحقوقهم وكيف يستوفي حقوقه والجهة, ونوجهها إلى الجهة المعنية, سواء كانوا من نشر ثقافة حقوق الإنسان في العاملين في وزارة الداخلية مثل ما ذكرت, موظفين وزارة الداخلية, وأيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان إلى الجمهور المتعامل مع وزارة الداخلية, الجمهور الخارجي. نعم. آخر اتجاه يعني أو آخر جانب من اختصاصات الإدارة طبعا باختصار نذكرها اللي هو الانفتاح على المجتمعين الوطني والدولي. طبعا عندنا احنا اختصاصنا اللي هو الانفتاح على الجانب الوطني, نفس اللقاء اللي نحضره الحين وياكم. احنا انا اكرر لكم الشكر ان انتم اتحتوا لنا الفرصة ان احنا نعرف بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية, وايضا احنا بدورنا نبادر ايضا للمشاركة مع في احتفالات الجاليات, ايضا نعقد لقاءات مع ممثلين الجاليات في الدولة بشكل سنوي بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية. ايضا نعمل ايضا لقاءات مع الشركات العاملة عندنا في القطاع الخاص, كلها بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في هذه الأوساط جميعا. نعم.
جو ادارے کے متعلق اور ادارے کے کام کاج کے متعلق کیپٹن عبداللطیف حسین امان العلی بتا رہے تھے، اس میں انہوں نے مزید اضافہ یہ کیا کہ ہمارے جو ادارے کے جو مختلف رخ ہیں، مختلف پہلو ہیں، اس میں سے ایک جیسے کہ انہوں نے دو پہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو اس کے جو سروس والا جو اینگل ہے اور جو قانونی ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک آئین سازی کا بھی ان کا عمل ہے، یعنی کہ جو قوانین بنتے ہیں یہاں پہ ملک میں، اور اس میں ملک کے جو دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ جو قوانین ہیں خاص طور پر جو جیسے ہم لوگ یہاں پہ جو رہ رہے ہیں، جو مقیم افراد ہیں، جو ایکسپیٹریٹس جو یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے رہنے اور کام کرنے اور جانے اور آنے کے متعلق جو قوانین وغیرہ بنتے ہیں، تو اس میں بھی اس ادارے کا ایک رول ہے، کردار ہے. مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں پر آنے جانے کا جو ہمارا جو قانون ہے، جو لا ہے ریزیڈنس کا اور قطر میں قطر سے ایگزٹ کا یا قطر میں انٹری کا، وہ جو قانون ہے اس میں ان کا، اور اس کو برابر یہ لوگ اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں حالات کے مطابق، اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک ان کا ایک جیسے کہ شروع میں ہم نے مقدمے میں یا شروع کی باتوں میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک رخ اس ادارے کا وہ یہ بھی ہے کہ یہ نگرانی بھی رکھتے ہیں. تو نگرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ادارے یہاں پر ایسے ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ کسی طرح کی ان کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو کوئی سزا دی جا رہی ہے، تو اس میں تمام انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے. اور اسی کے تحت جو زیر حراست افراد ہوتے ہیں جو کہیں پر جیل میں ہیں، حراست میں ہیں، تو کیا ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک تو نہیں ہو رہا ہے؟ جو ملکی اور بین الاقوامی جو معیار ہیں انسانی حقوق کے، ان کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ تمام چیزیں وہ دیکھتے ہیں، ان کا ادارہ دیکھتا ہے. اس کے علاوہ ایک جو اویئرنیس کا سیکشن ہے یا وہ بھی ایک اینگل بنتا ہے جس کے تحت انسانی حقوق کے کلچر کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور پھر ان کو صحیح جو جہاں سے ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کی جانب ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ وزارت داخلہ کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جو عام پبلک ہے، جنرل پبلک، وہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک آخری جو رخ ہے اس ادارے کا وہ یہ ہے کہ مقامی اور عالمی سطح پر مطلب سوشلائز کرنا، اور اس کا ایک مظہر یہ آج کی ملاقات بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے لوگوں سے ملتے ہیں یا لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، اس کے لیے مختلف میڈیم سے استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ریڈیو کا بھی ہے، آج کی ملاقات ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ایونٹس ہیں ان میں ہم شریک ہوتے ہیں، جو کہ کمیونٹیز کے ایونٹس ہیں، یا یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے، یا یہاں کے جو شہری ہیں ان کے ایونٹس ہیں، یا اسی طرح کمپنیوں کے ساتھ بھی بہت سارے ایسی ملاقاتیں کی جاتی ہیں، لیکچرز ان کو دیے جاتے ہیں. ان تمام کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ انسانی حقوق کے کلچر کو عام کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر کے وہ اپنا کیس آگے بڑھا سکتے ہیں یا اپنے مطالبات رکھ سکتے ہیں. سيادة الملازم خالد حسين الشمري، ضابط في إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية القطرية، باقي أن نسألك عن أول شيء عن أوقات الدوام الرسمي عندكم، وأيضا أنا سمعت أن عندكم خط ساخن، فهل هذا الخط فقط حق يعني يشتغل فقط في أوقات الدوام الرسمي أم على طول؟ أول شيء الدوام الرسمي جميع الإدارات اللي هو في الإدارات الأمنية الأفرع، بالإضافة إلى الإدارة الرئيسية اللي في مدينة خليفة سابقا من الساعة 6 إلى الساعة 1 ظهرا. هذا الدوام الرسمي. وبعد الدوام الرسمي بيكون شغالين على الخط الساخن اللي هو 2 3 5 6 9 9 9، ويكون متواجد كل يوم ضابط للرد على استفسارات الجمهور يوميا بشكل يومي. يعني ممكن نقدر نقول 24 ساعة 24 ساعة الخط الساخن. اوکے تمام. جو کمیونٹی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے اگر آپ دوستانہ ماحول میں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے آپ یا تو صبح 6 بجے سے 1 بجے کے دوران، جو کہ ویک ڈیز میں ٹائم ہے، آفس ٹائم، اس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں اس ادارے سے، یا یہ کہ اس کے بعد جو ان کا جو نمبر ہے وہ ہے 235699 235699. اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں، اور یہ 24/7 ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم آپ اس میں کال کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایک آفیسر ضرور موجود ہوگا جو کہ آپ کے جو سوالات ہیں یا آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا جواب دینے کے لیے اور آپ کی بات سننے کے لیے تمام موجود ہیں. سيادة النقيب عبد اللطيف حسين أمان العلي، يعني هل
تبي تضيف شيء قبل أن يعني نختم اللقاء؟ أنا في الحقيقة أود أشكركم على هذه الاستضافة. مرحبا بك. وعلى حرصكم الدائم صراحة لتعريف الجمهور بالخدمات اللي تقدمها وزارة الداخلية، وإن شاء الله تكرر اللقاءات هذه، وإحنا كلنا هدفنا واحد اللي هو أكيد. يعني توعية الجمهور بالخدمات اللي تقدمها وزارة الداخلية بكافة إداراتها. نعم. حكم أن وزارة الداخلية من الوزارات اللي تتعامل تقريبا مع عموم المتواجدين في البلد، يعني ما في حد متواجد في الدولة ما يتعامل صحيح. بشكل أو بآخر مع وزارة الداخلية، فهذا صحيح. جهد مشترك مشكور. وإن شاء الله إحنا بيكون في لقاءات متجددة بإذن الله، سواء في هذا البرنامج أو غيره للتعريف بخدمات الوزارة إن شاء الله. मैंने कैप्टन अब्दुल लतीफ़ हुसैन अमान अल अली जो कि इंसानी हकूक़ डिपार्टमेंट से उनसे कहा कि आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम ये कि आप शुक्रिया अदा करते हैं कि बार बार जो इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं और इनका मकसद यही है कि लोगों तक के इंसानी हकूक़ का जो कल्चर है वो पहुँचाया जाए, उसके मुतालिक जो मालूमात हैं वो पहुँचाई जाएँ। और वज़ारत दाखिला उन वज़ारतों में से है कि जिनका योमिया मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर पब्लिक के साथ डीलिंग होती है, और कतर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसका वज़ारत दाखिला से कोई रब्त ना हो या उसका कोई ताल्लुक़ ना बनता हो। तो पूरी वज़ारत का और तमाम इदारों का जो मकसद है वो यही है कि लोगों को आसानियाँ पहुँचाई जाएँ, उन तक मालूमात सही मालूमात पहुँचाई जाएँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में भी इस तरह की मुलाकातें होती रहेंगी। कलमा अखीरा लक सियादत الملازم. أضيف بخصوص التواصل. نعم. في عندنا مطرش 2 التواصل في المطرش 2 والإيميل إيميل الشرطة المجتمعية موجود في موقع وزارة الداخلية. نعم. وأشكركم على الاستضافة والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نحن وصلنا بعض المعلومات اللي هم يحتاجونها الجمهور والمجتمع. تسلم. آپ جو ہے کمیونٹی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ سے آپ متراج 2 کے ذریعے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں policing@moi آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا، جو کہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر ان کا پیج بھی ہے، اور متراج 2 میں بھی ان کا پیج ہے، مطلب ان کا آئیکن پہ آپ کلک کریں گے تو ان کا پیج کھل جائے گا، وہاں پر بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو متراج 2 آپ جانتے ہیں کہ بڑے کام کی چیز ہے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تاکہ وزارت داخلہ کے تمام اداروں کی جو خدمات ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں، گھر بیٹھے بیٹھے کسی بھی وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسيادة النقيب عبد اللطيف حسين أمان العلي، ضابط في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية القطرية. كما أشكر سيادة الملازم خالد حسين الشمري، ضابط في إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية القطرية. شكرا لكم على حضوركم اليوم وإتاحتكم لنا هذه المعلومات المفيدة. شكرا سيادة النقيب. شكرا سيادة العفو، الله يعطيك العافية، ونشوفكم على خير إن شاء الله في لقاءات قادمة. الله يبارك فيكم. اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام کا آج کا حلقہ بھی تمام ہوتا ہے۔ اپنے میزبان عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلوشی کو اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ قانون کی عزت کیجیے، قانون آپ کی عزت کرے گا۔ اللہ حافظ۔